بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساقی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار
تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین محترم، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، سب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے، ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 7 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیوں، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔
تو محترم سامعین، دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں، دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں، اور کسی کو بد دعا دینے سے، لعنت بھیجنے سے بہت بچیں، کیونکہ جس پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے، اگر وہ بد دعا کا، لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتے، ورنہ لوٹ کر بھیجنے والے پر دھڑام چا کر پڑ جاتے، اب اس کا ستیاناش ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو کر اس کی زندگی میں ذلت، طرح طرح کی بربادیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم سامعین، سیاسی باتیں، دنیوی باتیں بہت چلی، ہم بہت سنتے رہتے ہیں، ہماری مجلس میں سے بھری پڑی۔ آج ہمیں اور امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ عاجز ان باتوں کو بتانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ایسی باتیں ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار میں ہو رہی ہیں، ہر مجلس میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جنات، تسرات، جادو، بندشیں اور رکاوٹیں، نظر بد ہے، سفلی عمل، کالا جادو ہے، جھگڑوں کا حل ہے، بے برکتی کا حل ہے، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج، چیزیں چوریاں ہو رہی ہیں اس کا علاج، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی، رکھی ہوئی گاڑی ہے چوری ہو گئی، کسی نے چرا لی، گھر سے زیورات چوری ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے، یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے، گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، قرآن کریم میں جمعے کی نماز کی فضیلت و اہمیت پر ایک مستقل صورت نازل کی ہے، جو 28 پارے میں مکمل ایک صورت ہے۔ حدیث پاک میں جمعے کے دن کو عید المؤمنین سے تعبیر کیا گیا۔ ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیریں اور مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی ہیں، اور دنوں سے زیادہ برستی ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ۔ لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔ روایتوں میں مذکور ہے، جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سارے دنوں میں جس میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا ہی فرما دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جمعہ کا دن آج مغرب سے جمعہ کا مبارک وقت شروع ہو چکا ہے، تو تمام سامعین سے گزارش ہے درود شریف کی خوب پابندی کریں۔ آج مغرب سے کل مغرب تک لاکھوں کی تعداد میں درود شریف کا ورد کریں، کم از کم 3000 یا اس سے بھی کم 300 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ کثرت سے پڑھنے والوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔
اپنے گھر کے افراد، دوست احباب سب کو درود شریف کے فضائل بتا کر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی تاکید فرما کر ان کی ہمت افزائی فرمائے اور خود بھی اس کا اہتمام کرے. ماشاءاللہ اس کے انوار و برکات سے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کو نوازے گا. شب جمعہ میں، روز جمعہ میں، گزشتہ جو ہے مغرب تک جمعہ کا دن رہتا ہے، آپ سے درخواست ہے خاص کر کے اس کی طرف دھیان دے اور خوب کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہو. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت ہو، سورہ کہف کی تلاوت ہو. محترم سامعین، عالم اسلام کے نامور عالم دین ہمارے اکابرین میں شمارت ہیں حضرت اقدس مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ. حضرت فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا کوئی عظیم اجتماع ہو، لاکھوں کی تعداد میں سمجھو لوگ جمع ہو، اور مجھ سے کہا جائے کہ اس میں 10 منٹ آپ کو بیان کرنا ہے، خطاب کرنا ہے، تو میں کون سی آیت سناؤں گا؟ وہ ذرا دھیان سے سنیں. بہت بڑی ہستی، اس سے پہلے ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں یہ آیت پڑھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. یہ پارہ نمبر 1 رکو نمبر 16 آیت نمبر 133. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کی فرما بردار ہیں. متسامعین، اولاد کے ایمان کی فکر یہ وہ فکر ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی لاحق تھی. حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد کے ایمان کی فکر فرماتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا کوئی عظیم اجتماع ہو، مجھ سے کہا جاوے اس میں 10 منٹ آپ کو بات کرنی ہے، تو میں یہ آیت پڑھ کر مسلمانوں کو سناؤں گا. اس آیت میں غور کیجئے، اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبیوں کا گھرانہ ہے، پھر بھی فکر ہے صرف اولاد کے ایمان و اسلام کی. بہت دھیان سے سنیں، بہت اہم بات ہے محترم سامعین. اپنے اولاد کے ایمان اور اسلام کی فکر. دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں. ہمارے اکابرین کی رات کی نیند اڑ گئی ہے، بے چین تڑپتے. قرب قیامت کی جو نشانیاں تھی تقریباً سب ہو چکے ہیں. دجالی فتنے کا دور، یہ دجالی دور ہے، دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں. اس وقت میں اپنے اپنے اولاد کے ایمان اسلام کی فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے. مطلب ہے اس وقت پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فکر ہے. وہ فکر یہ کہ ہماری اولاد، ہماری آنے والی پیڑھی، ہماری نئی نسل کیسے دیندار بن جائے اور جہنم سے کس طرح بچ جائے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اب ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے فکر کا مسئلہ بن گیا کہ ہماری اولاد کیسے نیک بنے، کیسے اللہ کو راضی کرنے والی بنے، اور کیسے ان میں ایمان سلامت رہے، اور وہ کیسے مسلمان باقی رہیں، اور وہ کیسے جہنم سے بچے اور جنتی بن جائے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو ستا رہا ہے. محترم سامعین،
اللہ پاک جل شانہ نے قرآن میں، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے کچھ ایسی باتیں بتلائی ہیں، ان باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں اور عمل کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری آنے والی اولاد نیک اور صالح بن جائے گی اور انشاءاللہ جنتی بن جائے گی، اور اللہ کے عذاب اور جہنم سے ان کی حفاظت ہو جائے گی، اور کامل دین اسلام پر عمل کے ساتھ ان کی زندگی انشاءاللہ گزرے گی۔ یہ اولاد جو ہے، آنے والی نسل، یہ محترم سامعین ایک فصل ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری فصل، ہمارا پھل بہت اچھا ہو، تو اس کے لیے پہلے نمبر پر ضرور ہے زمین اچھی ہو۔ جبھی فصل اچھی ہوگی، پیک اسی وقت میں اچھی ہوگی جبکہ زمین اچھی ہو۔ زمین اگر بنجر ہو تو ظاہر ہے پیک کیسے آئے گی؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری فصل، ہمارا پھل بہت اچھا ہو، ہماری پیک بہت اچھی ہو، اس کے لیے پہلے نمبر پر ضروری ہے زمین اچھی ہو، یعنی بیوی اچھی ہو۔ یہ پہلی ضروری چیز۔ عورت یعنی بچے کی ماں اچھی ہو۔ یہ مثال میری اپنی نہیں ہے، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 223 رکو نمبر 12 ارشاد خداوندی ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہارے کھیت ہیں۔ عورت کو اللہ نے کھیت اور زمین سے تشبیہ دی، تو تمہاری بیوی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر عورت اچھی نہیں ہوگی تو پھر اس عورت سے تم کو کبھی بھی اچھی اولاد نہیں مل سکتی۔ زمین ہی خراب ہے، فصل بھی، پھل بھی خراب ہوگا، ظاہر ہے۔ اب محترم سامعین، عورت، اچھی عورت کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی سوال ہے۔ کوئی سمجھتا ہے بہت خوبصورت ہو وہ عورت، بہت اچھی، حسین جمیل ہو، حسن و جمال والی۔ کوئی سمجھتا ہے جو بہت پڑھی لکھی ہو وہ بہت اچھی۔ کوئی سمجھتا ہے جو بہت ڈگری والی ہو وہ بہت اچھی۔ کوئی سمجھتا ہے اچھے خاندان کی، شریف بڑے خاندان والی ہو، اس کو اچھی سمجھتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کھانے پکانے میں ایکسپرٹ ہو، بڑی ماہرہ ہو، اس کو اچھی سمجھتے ہیں۔ اپنے اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا ذہن۔ محترم سامعین، حدیث پاک میں دیکھنا ہے کہ اچھی عورت کس کو کہتے ہیں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا کہ عورت کیسی ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع، مشکوٰۃ شریف کی یہ روایت ہے، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرے جلد پہلے صفحے پر یہ جو ہے روایت مذکورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کرتے ہیں۔ دھیان سے سنیے، بہت اہم بات ہے محترم سامعین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھی عورت کس کو کہتے ہیں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ پہلی چیز لمالہا، مال دیکھ کر کے پیسے والے گھر کی عورت ہے، بہت پیسے والوں کی بیٹی ہے، کروڑ پتی اس کا باپ، اس کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں۔ پہلی چیز لمالہا۔ دوسری چیز ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں۔
یاد رکھو یہ خوبصورتی جو ہے کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. دھوپ کا لے کے دھوپ، یہ تو عارضی چیز، ٹیمپرر. آج نوجوان ہے، چہرے پر خوبصورتی ہے، کل بوڑھی ہو جائے گی. یہ کسی کی نانی اور دادی بنے گی. سہارنپور یوپی میں ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت قاری صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہوتے تھے. ہمارے اکابرین میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے، بڑے نصیحت کا شعر ہے نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص کر کے یہ دل پر لکھنے کی ضرورت ہے. حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل، ان سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں ان سے خوش ہوتا ہے دل. یعنی حسن صورت تو چند دن کے بعد ہے، چہرے کی خوبصورتی یہ چند دن کی بات ہے، چند برسوں کے، چند مہینے کے. اور اگر سیرت اخلاق زندگی اچھی ہوگی ان چیزوں سے، اخلاق اچھے ہیں، اس کی سیرت اچھی ہے تو زندگی اچھی ہوگی، تو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے اچھی ہوگی. اچھی صورت ہوگی تو آنکھوں کو اچھی لگے گی، لیکن اچھے اخلاق ہوں گے تو دل کو سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو رنگ دیکھ کر شادی کر ڈالتے ہیں، رنگ دیکھ کر صرف، اور کچھ نہیں چاہیے. خوبصورت چہرہ اچھا ہونا چاہیے. پھر نہ نماز ہے نہ شریعت پر عمل ہے، بڑے مسائل پیش آتے ہیں. چاول پک چکے ہوتے ہیں، اب کنکریٹ چننے سے کیا فائدہ. دیکھیے اس لیے زمین یعنی بیوی یعنی ہمارے آنے والی اولاد کی ماں اچھی اور نیک ہونی چاہیے. ایک ماں کی زندگی اولاد کے لیے نمونہ ہوتی ہے. ماں نمازی ہوتی ہے تو بچے بھی نماز میں ماں کی نقل اتارتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں کو دیکھ کر مصلی جائے نماز بچھائیں گے، بچیاں دوپٹہ اڑیں گی، پھر وہ نماز میں ماں کی نقل اتارے گی. اور اگر ماں کے ہاتھ میں ہمیشہ ٹیلی ویژن ریموٹ کنٹرول کا، یا ماں کے ہاتھ میں فلم کی سیڑیاں ہوں گی، پتہ نہیں کیسے کیسے نتائج ظاہر ہوں گے. تو تیسری چیز ہے لحسبھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اس کا خاندان، اس کی فیملی دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں. بہت اونچے گھر کی عورت ہے، بہت اونچے خاندان کی عورت ہے، یہاں میری شادی ہو جائے گی تو میں بھی اونچا ہو جاؤں گا. اس چیز کو دیکھ کر لوگ شادیاں کرتے ہیں. چوتھی چیز حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِدِينِهَا، لوگ عورت کی دینداری دیکھ کر شادی کرتے ہیں. نمازی ہے، برقع ہے، اچھے اخلاق والی ہے، دینداری دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں. تو حدیث شریف میں دھیان سے سنیں محترم سامعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا ہے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دینداری دیکھ کر کے شادی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دینداری دیکھ کر شادی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک بہت بڑی رہبری ہے ہمارے لیے. دینداری دیکھو تو پہلی چیز پسندیدگی میں وہ دینداری ہونی چاہیے. ہاں وہ دینداری کے ساتھ خوبصورت بھی ہو تو کیا ہی اچھا، دینداری بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، اور خاندان بھی ہو تو 3 گنا اچھا. دینداری بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، اور مالدار بھی ہے تو 4 گنا اچھا ہے.
لیکن فرسٹ اور پہلی ترجیح دینداری کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اگر عورت نیک اور دیندار ہوگی تو اس کی گود میں پیدا ہونے والے بچے اللہ کے ولی بنیں گے. اگر ماں ہی ایسی ہو جو برقعے سے نفرت کرتی ہو، نماز نہ پڑھتی ہو، قرآن شریف نہ پڑھتی ہو، ذکر نہ کرتی ہو، دینداری نہ ہو، فیشن پرستی اس میں ہو، تو ایسی ماؤں کی گود میں کبھی اللہ کے ولی پیدا نہیں ہوا کرتے. بے نمازی پیدا ہوتی، بد دین پیدا ہوتے. اس لیے محترم سامعین، زمین یعنی عورت اچھی ہونی چاہیے. جب فصل اچھی ہوگی، زمین اچھی، عورت اچھی ہونی چاہیے. محترم سامعین، شادی کرنے والے نوجوان مرد ہو، عورتیں ہو، لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، ان کے والدین سے خصوصی باتیں دھیان سے سنیے. جن لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوئی، جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے والدین، ان سے خصوصی بات. اس موقع پر ایک مشکات شریف کی شرح مرقات، حضرت ملا الفقاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. مشکات شریف کی انہوں نے شرح کیے، مرقات اس کا نام. اس میں ایک حدیث نقل فرمائی، دھیان سے سنیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے، جو آدمی عورت کی صرف عزت دے کر شادی کرے گا تو اس کی ذلتی بڑھے گی. یہ لکھ کر رکھیے، حدیث پاک نقل کر رہا ہوں. یہ مشکات شریف کی شرح مرقات کے اندر یہ موجود ہے. جو آدمی عورت کی صرف عزت دیکھ کر شادی کرے گا تو اس کی ذلتی بڑھے گی. نمبر 2، جو عورت کی صرف مالداری دیکھ کر شادی کرے گا تو فقر محتاجی بڑھے گی. نمبر 3، جو آدمی صرف حسن و خوبصورتی دیکھ کر شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے عزتی بڑھا دے گا اور عزت گھٹے گی. اور جو آدمی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہ کی عفت اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے برکت عطا فرمائیں گے. نیتوں کا اثر پڑتا ہے زندگی پر، حیرت انگیز طور پہ پڑتا ہے. دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے صرف حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، ورنہ یہ حسن بگاڑ اور تباہی کا ذریعہ بن جائے گا. اور صرف مال دیکھ کر شادی مت کرو، یہ مال عورتوں کو شریر نہ بنا دے، تمہارے قابو سے باہر نہ کر دے، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. چونکہ مالدار بیوی شوہر کو نوکر خادم سمجھتی ہے، گھٹیا سمجھتی ہے. اور عورت کی دینداری دیکھ کر شادی کرو. ایک ناک یا کان کٹی ہوئی کالی باندی جو دیندار ہو، یہ افضل اور بہتر ہے. اس کے ناک کٹی ہے، کان بھی کٹی ہو، کالی ہو لیکن دیندار ہو، فرمایا افضل اور بہتر ہے. ایک آدمی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنے آیا. دھیان سے سنیے، بہت اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواز سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے آیا، حضرت میری بیٹی ہے صاحبزادی، بہت سے لوگوں نے شادی کے لیے پیغام دیا، میں کس رشتے کو قبول کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کس سے شادی کراؤں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع بات ارشاد فرمائی. حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرنے والے لڑکی سے شادی کراؤ. آج کیا دیکھتے ہیں، لڑکے کو گورنمنٹ نوکری اگر ہوگی تو اچھا تھا. ارشاد کیا فرمانے، بعد میں پریشان ہو جاتے، دیندار کا لحاظ نہیں کرتے، بعد میں جو ہے پریشانیاں جھیلنی پڑتے. ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرنے والے لڑکے سے شادی کراؤ.
اگر تمہاری بیٹی یعنی اس کے حق میں بیوی سے محبت کرے گا، اس کے دل میں بیوی اچھی لگ رہی ہے تو اکرام عزت سے رکھے گا، اور اگر پسند نہ کرتا ہو، دل میں بیوی اچھی نہ لگتی ہو، تب بھی ظلم نہ کرے گا، حق تلفی نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنا جامع قیمتی مشورہ دیا۔ دل میں بیوی اچھی نہ لگتی ہو، پسند نہ کرتا ہو، تب بھی ظلم نہ کرے گا، حق تلفی نہ کرے گا۔ کتنا جامع قیمتی مشورہ ہے۔ اس لیے لڑکا یا لڑکی کی پسند دینداری کو سامنے رکھ کر کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں کامیابی کی بشارت ہے، کامیابی کا وعدہ ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اچھی فصل، عمدہ پھل حاصل کرنے کے لیے اچھی زمین ہونی چاہیے۔ اچھی زمین یعنی اچھی نیک صالح عورت ہونی چاہیے۔ محترم سامعین، حرام غذا کو اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ یاد رکھیے، بیج تیار ہوگا، اس بیج سے جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوگی۔ آج جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ قرآن کی روشنی میں یہ بھی ہے، ماں باپ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، حرام کا کھانا، مشتبہ کھانا، ڈاؤٹ فل کھانا کھاتے۔ اس کے نتیجے میں اولاد جو ہے خطرناک طریقے سے نافرمان پیدا ہوتی، اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک مرد عورت کی شادی تھی، دونوں نے عہد کر لیا کہ حلال کھانا کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، تاکہ ہمارے اولاد نیک بنے۔ دونوں نے بہت محنت کی، بہت احتیاط سے بچ بچ کے رہتے تھے، حلال کھانے کا بہت اہتمام رہا زندگی بھر، حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد ایک دن چوری میں پکڑا گیا۔ چوری کی سزا میں اس بیٹے کا ہاتھ کاٹا گیا، چوری کی سزا ہے۔ اب اس کے باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے چوری کی، اس کی تو ناک کٹ گئی، وہ چوری میں پکڑا گیا۔ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، ہاتھ میں تلوار لے کر اپنی بیوی کی طرف، بیوی کو مارنے کے لیے گیا۔ بیوی کہتے ہیں مجھے کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا دیکھ تیرا بیٹا چور بنا، غلطی اس نے کی ہے، تم مجھے مار رہے ہو، کوئی نہ کوئی تیری غلطی ہوئی ہے، یاد کر، کوئی تو بھول بھی ہوگی۔ بیوی نے بہت سوچا تو ایک بات اسے یاد آئی، وہ دھیان سے سنے محترم سامعین۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا، جب یہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا، حمل سے تھی، امید سے تھی، میں ایک دن گھر کے صحن میں نکلی ہوئی تھی، ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے صحن میں ایک بیر کا درخت ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کچھ ٹہنیاں ہمارے صحن میں بھی آتی ہیں۔ دل کرتا ہے کھٹا کھاؤں، مٹی کھاؤں، راکل سونگ لوں، راکھ کھاؤں وغیرہ، اور لال لال بیر اس پر لگے ہوئے تھے، میں نے دیکھے تو میں نے اس میں سے 3-4 بیر توڑ کر کھا لیے۔ اس کے شوہر نے جواب دیا، پڑوسی کا بیر کا درخت، اس کی اجازت نہیں دی اور تم اس کو کھا لیا؟ اس کا ریئیکشن اور غلط اثر یہ ہوا، ہمارا بیٹا چور بنا۔ اندازہ لگاؤ، ایک ماں اگر چوری کے 2-4 بیر کھا لے تو اس کا اثر اس کی اولاد پر ہو اور وہ بیٹا چور بنے۔ 2-4 بیر کھانے کی وجہ سے چوری کے بغیر اجازت لیے ہوئے، کیا خیال ہے حرام کا کھانا کھاؤ گے تو محترم سامعین اس کا کس طریقے سے خطرناک اثر اولاد پر پڑتا ہے۔
غلط راستے پر یقیناً جائے گی اولاد. تو محترم سامعین، حلال اور پاک صاف کھانے کا اہتمام کیجیے. حرام، چوری، جھوٹ، دھوکے سے کما کر مہیلا سنگ، یفری وغیرہ کی کمائی ہرگز نہ کھائے. حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیے. دیکھیے، دواؤں پر تاریخ لکھی بھی ہوتی ہے کہ کب تک قابل استعمال ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. وہ پیٹ میں جاتی ہے تو ریئیکشن ہوتا ہے، غلط اثر ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے. ہم ڈیٹ دیکھ کر استعمال کرتے ہیں کہ کہیں اس کی ڈیٹ ختم تو نہ ہوئی ہو. اللہ کی قسم، حرام اور ناپاک کھانا کھانے سے بھی ریئیکشن ہوتا ہے. اللہ کی قسم، حرام اور ناپاک کھانا کھانے سے بھی ریئیکشن ہوتا ہے اور بدن سے گناہ ظاہر ہوتے ہیں. یقین جانیے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا جسم گناہ کرے گا. یقیناً اس کی تاثیر ہے. جیسے غذا کی تاثیر بھوک کو مٹا دینا، پانی کی تاثیر پیاس کو بجھا دینا، تو حرام کی بھی تاثیر یہ ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اعضاء گناہ کریں گے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ سے گناہ، اللہ کی نافرمانی سرزد ہو، آپ نہیں چاہتے، پھر بھی آپ کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حرام اور ناپاک کھانا کھانے سے بھی ریئیکشن ہوتا ہے، بدن سے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور اولاد بگڑتی ہے، نافرمان بن جاتی ہے اور بیوی بد کردار بن جاتی ہے. قرآن کریم میں پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 ارشاد خداوندی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پیغمبروں کو خطاب ہے، اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو. آج کتنے ریڈی میڈ تیار کھانے یا کھانے کی چیزیں ہم لے آتے ہیں، اسی طرح چاکلیٹ، مشروبات، ڈرنکس وغیرہ آتے ہیں، اس میں حرام ناپاک چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے. اس لیے سامنے ضروری ہے اس سے پرہیز کیا جائے، ماہرین سے تحقیق کر لی جائے، اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، اس کی تحقیق ہو جائے پھر اس کو استعمال کیا جائے. ورنہ ایسے حرام اور ناپاک چیز پیٹ میں جائے گی تو ریئیکشن، برا اثر اولاد کو بھی ضرور ہوگا. آج کل یہ بات چل پڑی کہ تیار کھانا استعمال کیا جائے، کیک ہے، چاکلیٹ ہے، مختلف گوشت وغیرہ ادھر ادھر ملتے ہیں بازاروں میں اور دکانوں پر. باقاعدہ بعض جگہ حلال کا بورڈ لکھا ہوا، وہاں پر لگا ہوا ہے حلال، حلال کا بورڈ لگا ہوا، جس میں ان چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. باقاعدہ تھیلیوں پر حلال لکھا ہوتا ہے. ہم اس لکھے ہوئے پر اعتماد کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں. یہ ہرگز کافی نہیں. صرف حلال کا بورڈ لگا دینا اور حلال جو ہے وہ خرید لینا، وہ حلال چھپوا رہے ہیں، بہت آسان ہے. اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے، پھر اس کو استعمال کریں، تاکہ حلال چیزوں کو، حلال گوشت کو حلال آمدنی کے پیسوں سے خریدنا چاہیے. آمدنی بھی حلال، اس سے خریدی ہوئی چیزیں بھی حلال اور پاکیزہ، نہایت اہم اور ضروری ہے. محترم سامعین، بہت ہی اہم واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ. اب سے درخواست ہے دھیان توجہ کے ساتھ سنیں، بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ ہے. ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام سید ابو صالح ہے رحمت اللہ علیہ. یہ بہت نیک اور بڑے عبادت گزار تھے. ایک مرتبہ ندی کے کنارے جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. 3 دن گزر گئے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، بہت بھوکے تھے. اتنے میں ندی میں نظر پڑی کہ پانی میں ایک سیب ایپل جا رہا ہے. انہوں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا، کیونکہ 3 دن کے بھوکے تھے.
کھانے کے بعد دل میں احساس ہوا کہ پتہ نہیں یہ سیب کس کا ہوگا، کون اس کا مالک ہوگا. میں نے اس کو پوچھے بغیر کھا لیا، اب کیا کروں؟ تڑپنے لگے، پریشان ہو لگے، بے چین ہو کر تلاش کرنے کے لیے ندی کا پانی جس طرف سے آ رہا تھا اس کی ایک سائڈ چلنے لگے. دور تک چلنے کے بعد دیکھا کہ ندی کے بالکل کنارے پر ایک سیب کا باغ ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس میں سے سیب پانی میں گرا ہوگا. بہت سارے پلٹی اس سیب کی طرف ندی کے کنارے پر تھے اور اس کی شاخیں پانی کی طرف جھک رہی تھی. اس لیے ان کو یقین ہو گیا کہ اسی میں سے سیب گر کر پانی میں بہہ کر آیا ہے. لوگوں سے پوچھا کہ جی یہ باغ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت سید عبداللہ فرمعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ تلاش کرتے 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 ان کے پاس پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت میں ایک مرتبہ ندی کے کنارے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور 3 دن سے حضرت میں بھوکا تھا. ندی کے پانی میں سیب آیا تھا، اس کو میں نے آپ کے پرمیشن کے بغیر کھا لیا تھا، آپ مجھے معاف فرما دیں. 3 دن سے عبادت میں لگا ہوا تھا، بھوک لگی تھی، آپ کی پرمیشن کے بغیر، اجازت لے بغیر میں نے کھا لیا، آپ مجھے معاف فرما دیں. جب انہوں نے معافی مانگی تو سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے ہاں یہ نوجوان بڑا نیک آدمی لگ رہا ہے، کام کا ہے. لہذا انہوں نے دھیان سے سنیے 2 شرطیں لگائی معاف کرنے کے لیے. یہ کام کی بات، ایک سیب کی بات ہے، صرف ایک سیب کی بات. 2 شرطیں لگائی کہ میرے 10 سال باغ میں رہ کر باغ کی دربانی اور خدمت کرنی ہوگی. اللہ اکبر. مطلب صرف ایک سیب انہوں نے کھایا، معافی مانگ رہے. 2 شرطیں لگائی، میرے 10 سال باغ میں رہ کر باغ کی خدمت کرنی ہوگی، دربانی اور چوکی کرنی ہوگی، اور اسی باغ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. ایک شرط، 10 سال باغ میں رہ کر باغ کی خدمت کرنی ہوگی اور اسی باغ میں رہ کر اللہ کی عبادت بھی کرنی ہوگی. ایک شرط. دوسری شرط، جب 10 سال پورے ہو جائیں گے تب بتاؤں گا. 10 سال صرف ایک سیب کھانے کی وجہ سے سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ میں گزار دیے. اور یہ سید عبداللہ بھی بڑے صاحب نسبت اور یہ بڑے اللہ والے تھے. 10 برس کے زمانے میں روحانیت کے سارے مراحل اس نوجوان کو طے کروا دیے. جب 10 سال پورے ہو گئے تو کہا اور 2 سال خدمت کرو. اس ایک سیب کے خاطر 12 سال کام کروایا اور ساتھ میں 12 سال عبادت کروائی، مجاہدے کروائے. جب 12 سال پورے ہوئے پھر دوسری شرط بتلائی. کہا اے ابو صالح اب دوسری شرط پوری کرنی ہے. ایک شرط پر تم نے عمل کیا، اب دوسری شرط پوری کرنی ہے. میری ایک بیٹی ہے جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، کڈی ہے. دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کان سے بہری، دونوں ہاتھ سے للی اور دونوں پیر سے لنگڑی ہے. اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، تب میں معاف کروں گا. آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری، ہاتھوں کی للی، دونوں پیر سے لنگڑی، اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، تب میں معاف کروں گا. اللہ اکبر. وہ کیسے اللہ کے ولی ہوں گے کہ 12 سال صرف ایک سیب کے لیے خدمت کی. اب دوسری شرط اتنی بھاری تھی
کہ للی لنگڑی کے ساتھ شادی کی شرط آ گئی. اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا، اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا. کسی طرح معاف کر دے، آخرت میں پکڑ سے بچ جاؤں گا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا. اب سنیے محترم سامعین، جب نکاح ہو گیا، اللہ اکبر، کیسے اس زمانے کے مرد اور عورتیں تھی جو بڑوں کے بات پر چلتے تھے. آج فتنے کا دور ہے، اس لیے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غالباً روایت ہے، البرکت مع اکابرکم، برکت تو تمہارے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے میں، ان کی بات ماننے میں اللہ نے چھپائی. اس زمانے کے مرد اور عورتیں تھی، ماں باپ نے، بڑوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا، مان لیا. آج فتنے کا زمانہ ہے، بس ایک نشہ سا طاری ہوتا ہے، کسی کی نہیں مانیں گے. بعد میں جا کر جب ٹھوکر کھاتے ہیں تب آنکھیں کھلتی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ایک بار دیکھ لیں گے پھر معاملہ طے ہوگا، کچھ نہیں، ایسے ان دونوں کا نکاح ہو گیا. محترم سامعین، اس زمانے کے لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہوتی تھیں کہ ماں باپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا نہیں کرنا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، فوراً مان لیتے تھے اور فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے، خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ بڑوں کی بات مان لیتے ہیں، امی ابا کی بات مان لیتے ہیں. جو بد قسمت ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. بہرحال جب پہلی رات کو ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں گئے تو دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، دونوں پیر، ہاتھ، کان، آنکھیں سب سلامت ہیں، کوئی عیب نہیں ہے. خوبصورت لڑکی، حسین جمیل، دونوں پیر ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، کان، آنکھیں سب سلامت ہیں، کوئی عیب نہیں. تو ان کے دل میں خیال ہوا میں کسی دوسری جگہ چلا آیا ہوں، میری بیوی تو للی لنگڑی ہے، دونوں کان سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے للی ہے، دونوں پیر سے لنگڑی ہے. ان کو ایک خیال آیا میں کسی دوسری جگہ چلا آیا ہوں، میری بیوی تو وہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. محترم سامعین، فوراً وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور اپنے سسرے صاحب، اپنے خسر سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی. تو ان کے سسرے صاحب نے ان کو کہا کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میری وہی لڑکی ہے جس کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، کوئی غلطی نہیں، آپ کسی دوسری جگہ چلے نہیں آئے، کوئی غلطی آپ کی نہیں، میری وہی لڑکی ہے جس کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. بات دراصل یہ ہے، میں نے آپ کو جو کہا تھا میری لڑکی لنگڑی ہے. سنیے محترم سامعین، کیسے اللہ والی لڑکی ہوگی. فرمایا کہ میں نے آپ کو جو کہا تھا میری لڑکی لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے میری لڑکی نے آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، گھر کے چار دیواری میں رہ کر اس نے زندگی گزاری ہے، اس لیے میں نے اس کو لنگڑی کہا تھا. اور میں نے اس کو للی اس لیے کہا تھا کوئی کام اس نے شریعت کے قانون اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا. اور میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک کسی پرائے مرد کی طرف نہیں دیکھا. اور میں نے اس لیے میری بیٹی کو بہری کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی، کوئی فلمی گانا، میوزک وغیرہ نہیں سنا، اور نہ کسی پرائے مرد کی بات سنی. اللہ اکبر. جب ایسی نیک صالحہ
پاک باز شرم والی بیوی ہو اور ایسا نیک سید ابو صالح جیسا شوہر ہو جس نے ایک سیب کے لیے 12 سال خدمت میں گزار دیے، کتنا اللہ کا ڈر ہوگا؟ جب ایسا نیک صالح باپ اور ایسی ماں ہو تو ان کی اولاد سے ان کی گود میں جو لڑکا پیدا ہوگا وہ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر، بہت بڑے اللہ. 15 سال محترم سامعین روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، مکمل ایک قرآن پاک 15 سال ایک بھی ناغہ نہیں کیا. ان کو پوری دنیا اللہ کا ولی جانتی ہے. ان کو بغداد والے بڑے پیر کہتے ہیں. حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پیر ایسے نیک والدین کی گود سے پیدا ہوتے ہیں. تو محترم سامعین اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نسلوں سے ولیوں کو پیدا کریں گے. اب نسل میں ولی پیدا ہوں گے، اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، متقی پرہیزگار فرما بردار پیدا ہوں گے. نیک اولاد بننے کے لیے تیسری چیز فرمائے، تیسری فصل کو کھاد اور پانی اچھا ملنا چاہیے. آپ نے نیک صالح بیوی سے شادی کی، دیندار خاتون سے شادی کی، سب کچھ کیا. اب تیسری چیز اولاد کو نیک بنانے کے لیے پانی اچھا ملنا چاہیے. یہاں کھاد اور پانی یعنی اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ماحول اچھا ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں اسلامی ہوں گی تو اولاد کامل مکمل مسلمان ہوگی. اب آپ اندازہ لگاؤ، بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہمارے گھر کے کچن میں ڈبے میں نمک ہوتا ہے، وہ بھی پگھلنے لگتا ہے. حالانکہ اس کو بارش کا پانی نہیں لگ رہا ہے، پھر بھی نمک پگھلتا ہے، نمناک ہو جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آب و ہوا کا اثر ہے. تو محترم سامعین جب بارش کے موسم میں گھر میں ڈبے میں نمک میں بارش کا اثر ہوتا ہے تو گھر کے باہر محلے میں گاؤں میں اگر غلط ماحول ہوگا تو اس کا اثر اولاد پر ضرور آئے گا. اس لیے غلط ماحول سے اولاد کو بچائیے. اور کھاد پانی یعنی اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے اجتماعی فکر کرنا پڑتا ہے. ماحول اولاد کو اچھا ملے یہ لازمی چیز ہے. گناہ کر کر کے جو دل پر میل آتا ہے، زنگ آلود ہوتے ہیں قلوب، قساوت طاری ہو جاتی ہے، سنگ دلی چھا جاتی ہے. اس کے لیے محترم سامعین ذکر اللہ کی کثرت، تلاوت کلام اللہ کی کثرت، اسی طرح اولیاء کرام کی صحبت اس کے لیے لازم ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں سلسلہ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جمعہ کے دن بعد نماز فجر جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس میں حیرت انگیز طور پر نفرت گناہوں کی دل میں پیدا ہوتی ہے. آپ سے درخواست ہے اپنے بال بچوں سمیت ذکر کے مجلس کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ ان کی بائک چوری ہو گئی. دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. ایسے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، معاملے پیش آتے رہتے ہیں. دھیان سے سنیں، جس نے کسی کے پیسے یا حق کھایا ہو یا چوری کی ہو، پراپرٹی ہضم کرنا چاہتا ہو، بائک وغیرہ چوری کی ہو یا سونا زیورات چوری ہو گیا ہو، تو ایک ایسا حیرت انگیز وظیفہ ہے وہ خود پاؤں پڑھ کر واپس دے گا. یقین جانیے وہ مل کر رہے گا. اللہ پاک جل شانہ اس کی برکت سے اس کے دل میں ڈالے گا. یہ احکر دعوی سے کہتا ہے، اپنے نام کا نہیں، اس ہستی کے نام کا، اس کریم کے نام کا جس کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. آج ایک تحفہ لیجئے، موتی لیجئے، بڑے کمال کا ہے. وہ پاؤں پڑھ کے دے گا، منت کر کے دے گا، ڈھونڈ کے دے گا. ایک صاحب کی سائیکل چوری ہو گئی. ہمارے بزرگ نے یہی وظیفہ بتایا. اس نے پڑھنا شروع کر دیا.
9 مہینے گزر گئے. بزرگ نے کہا چھوڑو مت، جلد یا دیر کام بنے گا ضرور. ایک دن اس کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، وہی سائیکل استعمال بھی اس نے نہیں کی، صرف دھول پڑی ہوئی تھی. کہنے لگا ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ لے لو، مجھے معاف کر دو، میں نے چرایا تھا، میری تو نیند ہی ختم ہو گئی ہے. وہ آگے کہنے لگا جب بھی اس پر چڑھتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں، ہاتھ لگاتا ہوں تو دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. جو تعویذات تم نے دفن کیے ہیں نکال دو برائے کرم، لگتا ہے چولہے میں تم نے دفن کیے ہیں، مجھے تو بدن میں آگ لگ جاتی ہے. علاج کر کر کے تھک چکا ہوں، بہت ساری چوریاں میں نے کی، کھا گیا، ہضم کر گیا، لیکن یہ چوری مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، میں کیا کروں، میں تھک چکا ہوں، مجھے معاف کیجیے، یہ آپ کی سائیکل آپ لے لو. وہ عمل عجیب ہے، کروڑوں بھی آپ کی ہو تو محترم صاحب یقین جانے مل جاتے ہیں. گاڑیاں مل جاتی ہیں، سائیکل مل جاتی ہے، 2 ویلر مل جاتی ہے، موبائل مل جاتے ہیں، ہضم کیے ہوئے پلاٹ بھی مل جاتے ہیں، بنگلے مل جاتے ہیں. وہ کیا ہے وظیفہ، دھیان سے سنیے، بڑا عجیب و غریب، بڑی تاثیر ہے، بے شمار واقعات ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ایک نبوی دعا ہے، مسنون دعا، اور ایک قرآنی دعا، قرآنی آیت. اس میں پارے کی سورہ انشقاق کی آیت ہے، چھوٹی سے، دونوں کو ملا کر آپ کو پڑھنا ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ایک مسنون دعا ہے، ایک قرآنی آیت ہے، تیسرے پارے کی سورہ انشقاق کی آیت ہے، چھوٹی سی آیت. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. بس دونوں کو ملا کر پڑھیے. ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر آپ چلتے پھرتے یقین سے پڑھیے، دیوانہ ہو کر پڑھیے. اصل اس کی تعداد یقین ہے، یقین سے پڑھیے، خوب پڑھیے. خود آ کر چاہتے موبائل کا مسئلہ پیش آیا، عزیز نے کہا کہ 11 پٹ دوا خانے کو ڈالنے ہوں گے، یقین جانیے 2 دن کے اندر موبائل مل گیا، لا کے خود دیکھے چلا گیا. بڑی عجیب و تاثیر یہ جو ہے الحمدللہ، اس سے فائدہ اٹھائیے. قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو درست کیجیے. ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے. کتنے ہی آپ کے بڑے بڑے مسائل ہو، کروڑوں کا شاید کو آپ کا مسئلہ ہو، گاڑیاں چوری ہو گئی ہو، 2 ویلر ہو، 4 ویلر جو بھی ہو، ہضم کیے ہوئے پلاٹ ہو، سب الحمدللہ مل جاتے ہیں اس کی برکت سے. چند ہی دنوں کے اندر، چند ہفتے، چند مہینوں کے اندر ماشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور یقین کامل کی توفیق نصیب فرمائے. تو سامعین، اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے دھیان توجہ سے پڑھیے، اس کے بعد دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک بار بولو تو محترم سامعین، یہاں کمنٹ کے اندر جو ہے بہت سارے احباب بول رہے ہیں کہ دعا اور ایک مرتبہ بولیے، دھیان سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ وہ نیٹ میں بھی مل جائے گا، بعد میں دیکھ لیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. آپ جانتے ہیں کہ موبائل جب چوری ہو جاتا ہے تو ملنا مشکل ہو جاتا ہے. الحمدللہ 2-3 دن کے اندر وہ میرا موبائل جو ہے خود لا کے اس نے دے دیا. آقا نے کہا کہ دیکھو 11 پٹ پیسہ آپ کو دوا خانے میں ڈالنا پڑے گا. بارہ الحمدللہ بڑی عجیب و غریب اس کے اندر تاثیر ہے. یقین کیجئے بہت بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. دھیان توجہ سے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ضرور نوازتے ہیں. اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، دھیان سے پڑھیے، دعا ہوگی اس کے بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الخافض يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المذل يا الله السميع يا الله البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله اللطيف يا الله الخبير يا الله الحليم يا الله العزيم يا الله الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله الكبير يا الله الحفيظ يا الله المقيت يا الله الحسيب يا الله الجليل يا الله الكريم يا الله الرقيب يا الله المجيب يا الله الواسع يا الله الحكيم يا الله الودود يا الله المجيد يا الله الباعث يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله المتين يا الله الولي يا الله الحميد يا الله المحصي يا الله المبدي يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله. محترم سامعین، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، چند مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی. جناب خلیل صاحب تعاملی بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اسی طرح جناب قطب الدین کھڑک، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ انہیں بھی عافیت نصیب فرمائے. اور بھی جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ انہیں صحت نصیب فرمائے. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما حيتنا اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما حيتنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم حسن فروجنا ويسر أمورنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب يا ستار العيوب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما اے اللہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما رحم کا کرم کا عافیت کا فضل کا معاملہ فرما اے اللہ اللہ سے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دے اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما کر گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما فرائض و واجبات کی پابندی نصیب فرما اے اللہ اسباب رحمت کو ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما اسباب لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما تیرے قہر غضب غصے سے اے اللہ ہم سب کی ساری امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما آنے والی مصیبتوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے ہر ٹینشن ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف بنا دے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف بنا دے اے اللہ جن کے گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے نیک صالح جوڑ نصیب فرما نیک صالح جوڑ نصیب فرما اچھے کھاتے پیتے دیندار گھرانے نصیب فرما ہمارے اس مجلس کو بے حد قبول فرما ہمارے ذریعہ نجات اور ذخیر آخرت بنا دے ان تمام سامعین کو بے حد قبول فرما اللہ کسی بھی آمین کہنے والے کے آمین کو رد نہ فرما اے اللہ آمین کہنے والے مرد ہو یا عورتیں بوڑھے ہو یا جوان بچے ہو یا چھوٹے ہو یا بڑے ہو سب کے آمین کو دعاؤں کو بے حد قبول فرما ان سب آمین کہنے والوں کے آمین سے شفقت کا معاملہ فرما دے الہی قبولیت کی مہر لگا دے رحمت کی مہر لگا دے عطا کی مہر لگا دے رحمت کی مہر لگا دے اپنے نام کی برکتیں عطا فرما اپنے نام کا فضل اور کرم عطا فرما اے اللہ اس کورونا کی اے اللہ وائرس کو ختم فرما دے سازش ہو بیماری ہو مرض ہو وائرس ہو جو بھی ہو ختم فرما دے الہی ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما ہمارے گھروں سے ہمارے جسموں سے ہمارے محلوں سے ہمارے ملک سے سارے عالم سے اس وبا بلا کو ختم فرما دے الہی اپنے قہر غضب غصے کو ختم فرما دے امن و امان کے فیصلے فرما دے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما دے الہی ہمیں زندگی کی راحتیں نعمتیں سہولتیں نصیب فرما زندگی کی خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب فرما الہی ہم پر زندگی خوشیاں خوشحالیاں عزتیں برکتیں نچھاور فرما دے الہی ہم پر سے زندگی کی ناکامیوں کو ختم فرما دے زندگی کی بدحالیاں اور سختیاں پریشانیاں اور بیماریاں کو ختم فرما دے اللہ ہمیں دواخانوں پولیس اسٹیشنوں کورٹ کچہریوں چکر کاٹنے سے پوری پوری حفاظت فرما ہمارے گھروں میں ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما الہی اس شب جمعہ کے خیر کے خزانے رحمت کے خزانے راحت کے خزانے برکت کے خزانے سلامتی کے خزانے نور کے خزانے عافیت کے خزانے سکون کے خزانے صحت کے خزانے ہم سب کو ہماری اللہ اولاد کو نسلوں کو ساری امت انسانیت کو اپنے شان شان نصیب فرما الہی پوری پوری ہماری حفاظت فرما ہمارے دلوں میں نمازوں کا شوق نصیب فرما دے نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ علوم نافعہ اخلاق فاضلہ اعمال صالحہ سے مزین فرما دے برے اخلاق برے کردار اور گفتار بری عادت و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات سے اللہ پوری پوری ان کی حفاظت فرما اپنے شان ربویت سے ان کے بہترین تربیت فرما کر اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک
ہمارے دلوں کا سرور ہمارے صدقے جاریہ اور ہمارے امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اے اللہ ہماری چیزوں میں برکتیں پیدا فرما، صحت میں، جسم میں برکتیں پیدا فرما، روزی میں برکتیں پیدا فرما، قدم قدم پر برکتیں شامل حال فرما۔ اے اللہ میاں بھی ایک دوسرے کا صدمہ اٹھانے سے، والدین کو اولاد کا صدمہ، اولاد کو والدین کا صدمہ اٹھانے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جسموں سے ہر طرح کے مرض کو، ہر طرح کے سحر و اثرات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ سحر خمول، سحر قرین، سحر تفریق، سحر اموات، سحر موت، سحر اسنان کو ختم فرما دے، پوری پوری حفاظت فرما، ہر طرح کی خوشحالیاں نصیب فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، شب جمعہ روز جمعہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام سامعین کو بے حد قبول فرما دے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما، پریشانیوں بلا مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں کے اندر جنت والی خوشیاں نصیب فرما، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد، ہر بلا مصیبتوں سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے بھلاؤں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، دنیا اور آخرت کے شرور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانوں ختم فرما دے، جو غم زدہ ان کے غموں کو ختم فرما دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر سے نواز دے۔ اے اللہ جو اولاد لینا کے متمنی انہیں اولاد لینا کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ نیک سال اے اللہ جو بے جوڑے ہیں نیک سال جوڑ نصیب فرما، جو مقروض ہیں الہی قرض کے نیچے دبے ہوئے اپنے خزانے غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پر فرما۔ تمام مدارس، مکاتب، خانقاہوں، مسجدوں، تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرما، جن کے گھروں کے تعمیرات کے کام چلیں الہی، یا مسجدوں کے تعمیرات کام چلیں عافیت کے ساتھ تکمیل کو پہنچنے کے فیصلے فرما دے، روڑے رٹوں ختم فرما۔ اے اللہ ہمیں فراست صادقہ، وسعت حوصلہ اور وسعت ظرف نصیب فرما، تحمل اور تحمل والے اوصاف سے مالا مال فرما دے، ہم سب کی اصلاح فرما دے، ظاہری باطنی بیماریوں سے، ظاہری باطنی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے آج تک مانگ کر محروم نہیں ہوئے، ہمیں اب اور آئندہ محروم نہ فرما، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما، اپنے اپنے حاجت سے طلب کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ انشاءاللہ 5:45 پر ذکر کی مجلس شروع ہوگی، آپ سے درخواست شرکت کریں۔ سبحان اللہ، کل بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، اس میں بھی شرکت کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔